جی یہ چیپٹر جو تیسرا چیپٹر یہ از اعلان نبوت تا ہجرت، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات اس کے اندر بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی کتنے سال کی عمر پاک میں؟ 40 سال کی عمر۔ جی نیکسٹ پڑھیے کن کی بارے؟ پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ بولیے نا سارے، کب؟ 40 سال کی عمر۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ ویسے اس کو عربی میں وحی بولتے ہیں، وحی، اردو میں ہم اس کو وحی پڑھتے ہیں۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو مختلف طریقوں سے انبیاء کرام تک پہنچتا ہے، اس کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں ہے۔ وحی کا کوئی ایک طریقہ بولیے مقرر، یہ بہت علمی بات ہے، بہت چھوٹے طریقے پر لکھی گئی ہے، اس کو یاد رکھنا آپ کے لیے لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے تھے ان کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں تھا۔ وحی ہر اس پیغام کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو ملتا ہے، اور جس کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملے وہ نبی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ اور نبی ہونے کے لیے، نبی جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہدایات دی جاتی، یاد رہے گا آپ کو۔ اس لیے جس کو نبی کہتے ہیں اس کے متعلق عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے عالم اسلام کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ یہ ہے جو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اس کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنا پیغام اتارے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ براہ راست اپنے پیغام اتارتا ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رہے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے بعد جو بھی بندہ اعلان نبوت کرے گا وہ جھوٹا نبی ہوگا۔ کیوں؟ کہ حضور کے بعد خدا نے کسی کو براہ راست خطاب فرمایا نہیں، مگر وہ جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں حضور علیہ السلام پر جو آتے تھے ان کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہ تھا۔ جتنے بھی طریقوں سے پیغام حضور تک آتا وہ سارے پیغام کیا کہلاتے ہیں؟ وہ وحی کہلاتے ہیں۔ جی 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 کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ جواب، ایک روایت کے مطابق 17 رمضان مبارک، دوسری کے مطابق کس مہینے؟ جی سوال نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے والے فرشتے کا نام بتائیں۔ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی حافظ صاحب۔ پہلی وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی کون سی آیات نازل ہوئی؟ جواب، سورہ الگ کی پہلی 5 آیات۔ پہلی وحی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا کون سا دل نازل ہوا؟ سورہ علق، اور اس کی کتنی آیات؟ پہلی 5 آیات صرف۔ یہ پہلا باقاعدہ پیغام تھا جس کے ذریعے حضور علیہ السلام کو مقام نبوت جو تھا وہ حضور کو عطا تو فرما دیا گیا پہلے روز سے ہی جب حضور کو اللہ کریم نے تخلیق فرمایا، مگر اعلان نبوت کا حکم ہوا ان کے ذریعے سے۔ اعلان نبوت کا حکم ہوا کہ اب آپ اعلان بھی فرما دیجئے۔ جی
اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا اس نے ہینگنگ میس سے، لٹکے ہوئے وجود سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑی عزتوں والا ہے۔ آگے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم سکھایا جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ پہلی 5 آیات تھیں جو آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور حضور نبی کریم ان آیات کو لے کر غار حرا سے نیچے تشریف لے۔ یہ پہلی آیات ہے 5۔ اور سوال نمبر 9 میں ہے کہ سورہ الگ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ پارہ 30 میں۔